اور بے حیائی کا یہ سیلاب آج ہمارے اندر جو ہے وہ کہاں سے نکلتا ہے معلوم؟ میں نے بہت سوچا تو مجھے ایک نقطہ ملا، اتفاق کریں گے تو واقعتاً کیا ہے، بھلائی ہے، نہ کرو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یاد رکھو جہاں تک میں نے سوچا یہ نکلتی کہاں سے بے حیائی؟ آج کے دور میں نکلتی اگر کہیں سے بے حیائی ہے تو وہ سب سے پہلے خود کا گھر ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ کیسے بھائی؟ میں لیتا ہوں، دیکھیے آپ کے گھر کو، ہمارے گھر کو، سب شامل ہے۔ پہلے ماں باپ کا ملن اور ماں باپ میاں بیوی رہتے ہوئے بچوں کے سامنے کیسے چل لینا شریعت کے مطابق ماں باپ کو معلوم نہیں، بے حیائی خود دیتے ہیں۔ تمہارے بچوں کو کن آداب سے تم کو رہنا ہے؟ اگر تم میاں بیوی ہو، بچوں کے لیے تم ماں باپ ہو۔ میاں بیوی کا فلسفہ ہر وقت نہیں چل سکتا۔ بچے جب ہیں اور وہ سن شعور کو پہنچتے ہیں یا اس سے بھی کم ہیں، 7-8 سال کے بھی کم ہیں، پھر بھی وہ جو دیکھتے ہیں ان کے مائنڈ میں سیٹ ہو جاتا ہے، تو رب سکھاتا ہے تمہیں کہ کن اوقات میں تمہیں ماں باپ کی طرح چلنا ہے، کن اوقات میں تمہیں میاں بیوی کی طرح چلنا ہے۔ میاں بیوی کی طرح چلنا ہے تو کیا کنڈیشنز ہے، ماں باپ کی طرح چلنا ہے تو کیا کنڈیشنز ہیں۔ اس کو ملحوظ نہ رکھنے والے بہت سے میاں بیوی ہیں، جس سے وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا ابا یوں کرتے امی کے ساتھ، ہم بھی کریں گے کسی لڑکی کے ساتھ۔ احتیاط۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، رب سکھاتا ہے، حدیث کا لفظ نہیں بول رہا، میں قرآن بول رہا ہوں۔ سورہ نور انہی احکامات پر مشتمل ہے کہ گھر کی زندگی کیسے باحیا گزارو، بے حیا نہ بنو، فتنہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ گھر کی زندگی کا ماحول بناؤ، حیا وہاں سے سیکھی جاتی ہے، بے حیائی بھی وہیں سے ہوتی ہے۔ پہلی کنڈیشن، تم حیادار بنو۔ ماں باپ، بیٹا بیٹی، جوانی کی عمر کو پہنچنے والی بچی یا اس سے بھی پہلے، سب مل بیٹھ کے بے حیا سیریل دیکھتے ہیں تو وہ نہیں سوچے گا کہ باپ جب مل کے بیٹھ کے دیکھتا ہے، وہ آ کے پیار کرتی ہے، یہ آ کے پیار کرتا ہے، تو میں کیوں نہ کروں؟ میرے پاس کھلونے والی گڑیا ہے، اسی سے کر لوں۔ ڈالا ذہن میں بے حیائی کس نے؟ تم نے۔ تم نہ دکھاتے وہ نہیں دیکھتا، تم نہ دکھاتے وہ نہیں دیکھتی، اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ بے حیائی کیا ہے، تم نے سکھایا۔ ایسے فحش الفاظ، ایسے معاملات کھلے بات کرتے ماں اولاد کے سامنے، جو کہ اولاد کے سامنے بات نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے خود ان معاملات میں تمہارے بچوں کے ساتھ تم کیسے چاہو۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ۔ حلم کے قریب پہنچ گئے، عورت کی نسوانی باتیں جاننے کے قریب پہنچ گئے، وہ بچے جو ابھی بلوغت کے قریب پہنچ رہے ہیں، ماں باپ کو کہا کہ دیکھو یاد رکھو، پہلی عادت ڈالو ان کے اندر کہ وہ ماں باپ کے کمرے میں آئیں تو بھی اجازت لے کے آئے، ڈائریکٹ اندر نہیں آنا بیٹا، سکھانا چاہیے تمہیں۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا، اجازت لو، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ۔ اچھا کب خاص اجازت کب لینا؟ فرمایا 3 مرات، 3 اوقات میں خاص اجازت لینا ہے۔ من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم۔ پردے کے 3 اوقات ہیں گھر کے اندر، میاں بیوی کے لیے جو کہ اولاد کے لیے ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں، پھر بھی اولاد اور میاں ماں باپ کے درمیان بھی ایک پردہ ہے۔ وہ پردہ کیا ہے؟ فرمایا کہ من قبل صلاة الفجر، رات کا موقع، فجر سے پہلے کا، عشاء بعد کا موقع جب تم سوتے ہو، بعد ظہر کا موقع جب تم قیل اللہ کرتے ہو، ان 3 اوقات میں تمہیں باقاعدہ سکھانا چاہیے بچوں کو کہ ان اوقات میں تم دروازہ ناک کیے بغیر نہیں آنا ماں باپ کے کمرے میں بھی۔ کتنے ماں باپ ہیں جنہوں نے سکھایا ہے بات؟
ان کو پتا ہو تو نہ سکھائیں گے، پتا ہی نہیں۔ اچھا دوسرا اسٹیپ جاؤ، فرمایا کہ مرو اولادکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7 واضربوہم علیہا ل10، تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور 10 سال میں نہیں گئے تو مارو۔ اور تیسرا بات، 10 سال کے بعد ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ امام ابن عثیمین کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ بستروں کو الگ کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ صرف بھائی بہن ہوں، یعنی ایک بیٹا ایک بیٹی ہو آپ کی تو اس وقت الگ کرنا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ کسی کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی ہوں تو تبھی بھی دونوں بیٹیوں کو ملا کے مت سلاؤ، اس کو الگ بستر دو، اس کو الگ بستر دو۔ یا 2 بیٹے دیے ہیں تو تبھی بھی دونوں بیٹوں کو ملا کے مت سلاؤ، ایک بیٹے کو ایک بستر دو اور ایک بیٹے کو اور ایک بستر دو۔ خالی بہن بھائیوں کے لیے نہیں ہے، یہ کہا سب کے لیے ہے، خواہ وہ 2 بہن ہو 2 بھائی ہو یا ایک بہن ایک بھائی ہو۔ 10 سال کے بعد تمہارے گھر کے بستروں کو الگ کر دیا جائے۔ کتنے لوگ ہیں جو الگ کرے؟ رب کہتا ہے اپنے حبیب کے ذریعے 7 سال میں اس کی نظر شروع ہوتی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ اسے نماز کا حکم، حالانکہ بلوغت کو پہنچنے کے بعد فرض ہوتی ہے اس پر نماز، لیکن کہا 7 سال سے بھیجو، 10 سال میں مار کے بھیجو۔ وہ رسول جو سراپر رحمت ہیں، ان کے الفاظ ہیں وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا ل10، ہم نماز خود ہی نہیں پڑھتا تو کیا مار کے بھیجے گا وہ؟ اور اس کے بعد فرمایا ان کے بستروں کو الگ کرو، 10 سال کے بعد مل کے نہیں سونا، ایک چادر میں نہیں سونا، ایک پلنگ پہ نہیں سونا، ذمہ داری ہے تمہاری، الگ کرو انہیں۔ جب بیٹے بھائی 10 سال کے مل کے نہیں سو سکتے، 10 سال کا بچہ یا اولاد اور میاں بیوی مل کے کیسے سو سکتے ہیں ایک ہی کمرے میں؟ بدرجہ اولا الگ کمرہ ہونا چاہیے۔ اب ایک ہی کمرے میں بڑے ہونے تک چلتا رہتا۔ کتنی لڑکیاں برباد ہوتی ہیں پتہ ہے؟ کتنے لڑکے برباد ہوتے ہیں پتہ ہے؟ پتہ ہی نہیں چلتا اس کے کہ تمہارے یہ افعال سے اس نے سیکھا کہ یہ امی کو یہ ابا کیا کرتا ہے تو ہم بھی کرتے۔ اور اس سے زیادہ میں محفل میں کھل کے نہیں بول سکتا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے، پڑھا ہے، برباد ہونے والوں کی کہانیاں پڑھی ہیں۔ بے حیائی گھر سے شروع ہوتی ہے۔ ان سب چیزوں میں آپ حیاداری اختیار کریں، شریعت کے اصول فالو کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مرکز السلام کے اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی سبسکرائب کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے آپ بیل بٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔